مائن آف نالج کے معزز سامعین السلام علیکم۔ آن لائن سی ایس ایس ٹیوشن کے سلسلے کی نئی سیریز کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ اس سیریز میں سی ایس ایس کے کمپلسری سبجیکٹ اسلامیات کے اہم ترین ٹاپکس پر لیکچرز فراہم کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں ارکان اسلام میں سے اکثر آنے والا ایک سوال، روزے کا فلسفہ، جسمانی اور روحانی فوائد کیا ہیں، اس کے بارے میں ہم سوال کا جواب اٹیمپٹ کریں گے۔ قرآن و حدیث کے علاوہ اس ویڈیو میں روزے کے جسمانی فوائد نوبل انعام یافتہ جاپانی سیل بایولوجسٹ یوشینوری اوسومی، جنہیں روزے پر ان کی ریسرچ پر نوبل پرائز دیا گیا، ان کی تحقیق بھی بیان کی جائے گی، جس کے مطابق روزہ کینسر کے سیلز کو کھا جاتا ہے، کیونکہ انسانی جسم کو جب خوراک نہیں ملتی تو جسم کے خلیے دوسرے خلیوں کو کھانا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے بیماری والے خلیے، جو کینسر والے ہوں یا کرونا والے، یہ سب روزے کے ذریعے مر جاتے ہیں، کیونکہ جسم کے خلیے انہیں کھا جاتے ہیں۔ برطانوی ڈاکٹر عامر خان کے مطابق روزہ انسان کے مدافعتی نظام امیونٹی کو بڑھا کر کرونا کے خلاف ڈھال ثابت ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم اسپریچول آسپیکٹ کے طور پہ مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات کی روشنی میں روزے کے روحانی فوائد پہ بھی روشنی ڈالیں گے۔ یہ تمام حوالے سی ایس ایس میں آپ کے مارکس بہترین کر دیں گے اور آپ کو ٹاپرز میں شامل کر دیں گے انشاءاللہ۔ سامعین کرام، اسلامیات سے متعلق ہمارے چینل پر بھرپور معلومات اور انگریزی کتابوں کے وہ خلاصے موجود ہیں جن کی آڈیو بک سمری یا خلاصہ سننا آپ کے مطالعے کو وسیع کرے گا، جو سی ایس ایس پاس کرنے کی بنیادی شرط ہے۔ لہٰذا ہمارے چینل پہ موجود تمام ویڈیوز دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خلیوں کے حیاتیاتی سائنسدان سیل بایولوجسٹ، جن کو روزوں پر تحقیق پر نوبل انعام دیا گیا، مسٹر یوشینوری اوسومی نے انسانی جسم پر تحقیق کی کہ سیل ایک عمل آٹوفیگی کے ذریعے اپنی مرمت کرتے ہیں توڑ پھوڑ سے، اور نئے خلیے اس عمل سے تشکیل پاتے ہیں جو سدا بہار جوانی، تندرستی اور لمبی عمر کا موجب ہیں۔ تحقیق کے مطابق روزے آٹوفیگی کے عمل کو تیز کر کے ڈھلتی عمر کے اثرات کو کمتر کر دیتے ہیں اور آپ جوان اور توانا نظر آتے ہیں۔ اوسومی کی ریسرچ کے مطابق روزے جن کا دورانیہ 12 سے 24 گھنٹے ہو، وہ آٹوفیگی کا عمل پروسیس تیز کر دیتے ہیں، جس سے شوگر کنٹرول ہوتی ہے، تیزابیت دور ہوتی ہے، یعنی معدہ بہتر کام کرتا ہے، وزن کم ہو جاتا ہے کیونکہ چربی کم ہوتی ہے، فاضل چربی جسم کی، اور دماغ کا عمل تیز تر ہو جاتا ہے۔ اسی تحقیق کے مطابق روزہ کینسر بنانے والے خلیوں کو مار کر کینسر سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ ساؤتھ کیلیفورنیا کے لانگیٹیوٹی انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر مسٹر والٹر لونگو لوگوں کو 2 وقت کھانے کی تلقین کرتے ہیں، کیونکہ اگر شام 6 بجے کھانا کھایا جائے اور صبح 8 بجے ناشتہ کیا جائے تو 14 گھنٹے کا خالی پیٹ یا روزہ آپ کو ہمیشہ تندرست اور جوان رکھے گا۔ سامعین کرام، میڈیکل سائنس کی ترقی کے بعد دنیا پر یہ حقیقت آشکار ہو چکی ہے کہ روزے کا حکم انسانوں پر رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے، اور رب العالمین نے روزے کے حکم میں بہت سی بیماریوں کو شافی علاج رکھا ہے۔ جدید ریسرچ کے مطابق کم از کم 1 ماہ تک مسلسل روزے رکھنے سے درج ذیل طبی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ روزہ معدے کو تقویت پہنچاتا ہے اور نظام ہضم کو درست کرتا ہے۔ روزہ جگر کو تقویت دیتا ہے۔ روزہ خون سے فاسد مواد دور کرتا ہے، خون کی کمی دور کرتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے۔ روزے کے دوران خون کے دباؤ میں معمولی کمی دل کے لیے فرحت بخش اور آرام دہ ہوتی ہے۔ روزہ کولیسٹرول کی فاضل مقدار ختم کر کے کولیسٹرول کو معمول کے مطابق لاتا ہے۔ روزہ آنتوں کی کمزوری اور آنتوں میں انفیکشن ختم کرنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ روزہ پھوڑے پھنسیوں اور دیگر جلد کی بیماریوں کو خاتمہ کرتا ہے۔ روزہ اعصابی نظام کو درست کرتا ہے اور ہر قسم کے جسمانی اور ذہنی تناؤ اور الجھن کو دور کر دیتا ہے۔ روزے کے ذریعے شہوانی طاقت اور شہوانی جذبات حد اعتدال میں آ جاتے ہیں۔ روزے رکھنے سے دماغی اور ذہنی استعداد و صلاحیت میں غیر معمولی اضافہ ہو جاتا ہے۔ درج بالا طبی فوائد حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ سحر و افطار میں سنت کے مطابق سادہ غذا اعتدال سے استعمال کی جائے۔ زیادہ ثقیل، مرغن اور تلی ہوئی اشیاء مثلا سموسے اور پکوڑے وغیرہ کا بکثرت استعمال درج بالا طبی فوائد سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ روزے محض اللہ کا حکم پورا کرنے کے لیے رکھیں، درج بالا طبی فوائد کو مقصد اصلی نہ بنائیں، یہ فوائد ضمناً خود بخود حاصل ہو جائیں گے۔ قرآن میں روزے کے متعلق کیا رہنمائی فراہم کی گئی ہے؟
روزہ اسلام کا تیسرا اہم رکن ہے جو مسلمانوں کو مجاہد و ریاضت کی بھٹی میں سے گزار کر کندن بنائے جانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ امت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پر روزے 15 شعبان المعظم 2 ہجری کو فرض کیے گئے۔ اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتا ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس مہینوں کو پائے وہ اس کے روزے رکھے۔ ماہ رمضان کو تمام مہینوں پہ فضیلت حاصل ہے کیونکہ یہی وہ برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے سینہ مبارک پر قرآن نازل فرمایا۔ ماہ رمضان کی آمد کے ساتھ ہی رحمت و برکات الہیہ کا نزول ہوتا ہے اور انسان کے دل میں اس مہینے کا احترام پیدا ہوتا ہے، جس کی بنا پر قلب انسانی دنیاوی افعال سے دستبردار ہوتے ہوئے عبادت کی طرف راغب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس ماہ میں برائی کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے، دوزخ کے دروازے بند اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور قبروں سے عذاب کو موقوف کر دیا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ عز و جل فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والوں تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بنو۔ یہی روزے کا فلسفہ ہے کہ آپ کو تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، صبر و برداشت آپ کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ روزے کے روحانی فوائد بہت سارے اور بے شمار ہیں، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آدم کے بیٹے کا نیک عمل 10 گنا سے لے کے 700 گنا تک بڑھایا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزہ اس سے مستثنی ہے کیونکہ روزہ میرے لیے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اس حدیث سے واضح ہوتا ہے کہ روزے کا اجر یا اندازہ کوئی نہیں کر سکتا، اللہ بے حساب اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کتنے اجر و ثواب کا وعدہ کیا ہے جو ہر روزے دار مسلمان کو انشاءاللہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر رمضان المبارک کے روزے فرض کر کے در حقیقت ایک سالانہ تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا ہے جس میں مسلمانوں کو صبر، شکر، مشقت، نفس پر کنٹرول حاصل کرنا سکھایا جاتا ہے۔ اس تربیت کے بعد ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی پیروی کرتے ہوئے ہر گناہ اور برائی کے ساتھ ساتھ حلال کھانے سے بھی روکے رہتے ہیں، ویسے ہی سارا سال بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے برے کاموں اور حرام چیزوں سے دور رہیں۔ ایک اور مقام پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جس طرح میدان جنگ میں دفاع کے لیے ڈھال ہوتی ہے، روزے تمہارے لیے اسی طرح آگ کے لیے ڈھال ہیں، جب تک کہ انسان اس ڈھال یعنی روزے کو جھوٹ اور غیبت سے نہ توڑ ڈالے، یعنی جھوٹ اور غیبت وغیرہ اور برائیاں روزے پہ اثر انداز ہوتی ہیں۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ماہ صبر یعنی ماہ رمضان کے مکمل روزے اور ہر ماہ 3 روزے دلوں کے کھوٹ یعنی شیطانی وساوس، غصہ، کینہ، کساوت قلبی یعنی دلوں کی سختی کو دور کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے نمازی کو جنت میں داخل ہونے کے لیے باب الصلاۃ سے بلایا جائے گا، جو مجاہد ہے اسے باب الجہاد سے ندا دی جائے گی، جو صاحب الصدقہ ہے اسے باب الصدقہ سے جنت میں داخلے کی دعوت دی جائے گی۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے فرمایا جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے دن اس دروازے سے صرف روزے دار جنت میں داخل ہوں گے اور ان کے علاوہ کسی دوسرے کو اس دروازے سے داخلے کی اجازت نہ ہوگی۔ فرشتے پکاریں گے روزے دار کہاں ہیں؟ روزے دار اس آواز کو سن کر جنت میں داخل ہونے کے لیے اس دروازے کی طرف بڑھیں گے۔ جب روزے دار جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے گا، پھر کوئی شخص اس دروازے سے داخل نہ ہو سکے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھ لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس ایک روزے کی برکت سے اس کے چہرے کو 70 برس کی مدت تک آگ سے دور کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ روزے کے مزید روحانی فوائد میں صبر و برداشت، تحمل، بردباری وغیرہ بیدار ہوتے ہیں انسان کے اندر، اور صبر اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ ترین عمل ہے اور اللہ تعالیٰ صابرین کے ساتھ ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین۔ روزہ اگر صحیح طریقے سے رکھا جائے تو نفرت، حسد، وساوس وغیرہ سے بھی نجات مل جاتی ہے اور برائیوں سے حفاظت اور تربیت نفس اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور فائدہ روزے کا یہ بتایا کہ 3 آدمیوں کی دعا رد نہیں ہوتی: امام عادل، روزے دار کی روزہ افطار کرنے کے وقت، اور مظلوم کی دعا۔ روزہ مکمل تربیت نفس اور بھرپور مثبت زندگی کا ایک پورا فلسفہ ہے، جسے ارشادات مجدد الف ثانی کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت مجدد الف ثانی اپنے شاہکار مکتوبات میں لکھتے ہیں: جس شخص کا رمضان منتشر اور بے ترتیب گزرے گا، اس کا پورا سال انتشار و بے ترتیبی کا شکار رہے گا، اور جس کا رمضان مجتمع اور قیمتی گزرے گا، اس کا پورا سال ایسا ہی گزرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے معاملات پورے سال پہ اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر پاکی اچھے طریقے سے تزکیہ نفس کے ساتھ اپنے آپ کو برائیوں سے روک کے رمضان گزارا تو پورے سال بھی برائیوں سے اسی طرح بچتے رہیں گے۔ گویا یہ ٹریننگ سیشن ہے، جیسے کاکول اکیڈمی میں ٹریننگ کی جاتی ہے۔ جیسے رمضان گزرے گا ویسے ہی آنے والا سال ہوگا، اس لیے رمضان المبارک کی ان باقی مانگدہ گھڑیوں کی بڑی قدردانی کیجیے۔ بالخصوص آخری عشرے کا تو ایک لمحہ بھی ضائع کرنا بڑے نقصان کی بات ہے۔ احادیث مبارکہ میں ایسے شخص کے لیے بد دعا وارد ہوئی ہے جس پر رمضان ایسی حالت میں گزر جائے کہ اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیجیے تاکہ مزید ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ۔